حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام جو خدا کے حکم پر ارواح کو قبض کرتے ہیں، ایک دن بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہوئے۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سا درد تھا، جیسے کوئی بوجھ ان کے سینے پر رکھا ہو۔ انہوں نے عرض کی، اے مولا کریم، میں نے کروڑوں جانیں تیری مرضی سے لی، مگر 2 ارواح ایسی تھی جنہیں قبض کرتے وقت میرا دل لرز اٹھا، میرا وجود صدمے اور افسوس سے بھر گیا۔ تیری حکمت سے میں ناواقف نہیں، مگر یہ 2 جانیں، ایک ماں اور ایک اس کا بیٹا، ان کی جان قبض کرتے وقت مجھے بہت صدمہ ہوا۔ یہ 2 جانیں میرے دل میں ایک ٹیس سی چھوڑ گئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا، میں نے ماں کی جان اس تختہ پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپیڑے کھا رہا ہے، جو کسی بھی وقت کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ کسی خوراک کا بندوبست ہے اور نہ کسی نگران کا بندوبست۔ اے مولا کریم، یہ منظر دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا، مگر خدا کی حکمت کچھ اور تھی۔ وہ تختہ سمندر کے کنارے جا لگا، وہاں کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ ان کی نظر اس بچے پر پڑی جو اپنی مردہ ماں کے پاس تختے پر زندہ تھا۔ وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا اور سردار کے پاس لے گئے۔ اس سردار کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس ننھے بچے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور اس پر فدا ہو گیا۔ اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اسے پیار دیا، پرورش دی اور آنکھوں کا نور بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور تھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سرمہ کی ایک پڑیا مل گئی۔ اتفاق سے اس کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمہ کی اسے بہت ضرورت بھی تھی، لہٰذا اس نے وہ سرمہ بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا یہ سرمہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا۔ اس نے اس بچہ پر اس سرمہ کو آزما لینا چاہا۔ بچے نے سرمہ اپنی آنکھوں میں لگا لیا، مگر جو ہی اس بچے نے سرمہ لگایا، اسے زمین کی تہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہے۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرمہ لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی۔ سپاہی یہ دیکھ کر اس سرمہ کی پڑیا کو وہی گرا کر چلے گئے۔ بچہ سرمہ کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ چونکہ اس کا باپ سردار تھا، وہ بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا، ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدے بھی ہیں، تم سرمہ لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانے پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ اب جب یہ بچہ جوان ہوا تو اس نے خزانے نکالنے شروع کیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی،
زمین کے تمام خزانے اس کے نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد اس نے تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ وقت کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچہ کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی، اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ہر ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو۔ اس میں ایک عالی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا۔ اس نے وہی اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ وہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا، اے مولائے کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختہ پر ہی مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی بھی مہلت نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ پیارے دوستو، انسان چاہے کتنا ہی دولت مند یا طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی اطاعت چھوڑ دے اور سرکشی اختیار کرے تو اس کی ساری شان و شوکت بیکار ہے۔ حقیقی جنت صرف ایمان، اطاعت اور نیک اعمال سے ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر کرے اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ مزید ایسی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہے۔